السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 207 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، ما امرت مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے، ما امرت ما مانے نہیں، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ما امرت مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے، ما امرت مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے، بتشیید المساجد، شید یشید تشیید باب تفعیل سے اس کا معنی ہوگا چونا گچ کرنا، آرائش کرنا، نقش نگاری کرنا، یعنی مسجد کو خوب سجانا، خوب سنوارنا، خوبصورت بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنا، یہ معنی ہوتا ہے تشیید کا۔ ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مساجد کی آرائش و زیبائش، بناؤ، سنوار، خوبصورت بنانا، چمکانا، سجانا، اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ما امرت مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے، ما امرت مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے، بتشیید المساجد مسجدوں کو چمکانے کا، مسجدوں کو سجانے کا، مساجد کی آرائش و زیبائش کا۔ اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان، اخرجہ ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ما امرت بتشیید المساجد، مسجدوں کو چمکانے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مساجد کو چمکانا، نقش و نگار سے لیس کرنا، بیل بوٹوں سے مزین کرنا، خوب سجانا، چمکانا، سنوارنا، بنانا، خوبصورت بنانا منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے، تب ظاہر ہے جب حکم نہیں دیا گیا ہے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا مسجد بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائی ہے، مسجد کی تعمیر کا حکم دیا ہے، تو ہم سادہ سمپل مسجد بنائیں، اور مسجد کا جو اہم ترین رول ہے، اہم ترین مقصد ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے، لوگوں کو دین اور عقیدہ سکھایا جائے، مسجد سے لوگوں کو جوڑا جائے، اور تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے، نصیحت اور تذکیر کا ایک کام کیا جائے، مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ اب اگر صرف مسجد کو سجانے اور چمکانے ہی کے پیچھے پڑیں گے کہ ہر سال مسجد کا کام چل رہا ہے، ہمیشہ مسجد کو چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، در و دیوار پر خوب پیسہ لگایا جا رہا ہے، مسجد کی جو اصل بنیاد ہے اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ مسجد کو خوب چمکاؤ، خوب سنوارو، خوب اس کو خوبصورت بناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کو چمکاؤں۔
اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی مسجد قبا کے اندر مسجد قبا کی تعمیر کی، مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ مسجد بنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر فرش پر نماز پڑھتے تھے. بارش ہوتی تھی، پانی ٹپکتا تھا تو کیچڑ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر، کیا سادگی تھی. تو مسجد کو خوب زیادہ چمکانا، سنوارنا، بنانا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. ابو داؤد شریف کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو چمکانے، سنوارنے اور خوبصورت بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قال ابن عباس، یہ حدیث ہے، حدیث کے بعد ہے قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. یاد رہے، یاد رہے، ضرور تم ایسے ہی اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناؤ گے، سنوارو گے، چونا گچ کرو گے اور اس کو خوبصورت بناؤ گے، سجاؤ گے، سنوارو گے، بیل بیل بوٹوں سے آراستہ و پیراستہ کرو گے، نقش و نگار سے مزین کرو گے، جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ نے کیا تھا. کما زخرفت الیہود والنصارہ، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی اپنی عبادت گاہوں کو خوب چمکایا اور خوب بنایا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا اگر آپ جائزہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چادر میں نماز ادا کی. اس چادر میں بیل بوٹے اور پھول پتیاں بنی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو ہٹا دیا، اس چادر کو آپ نے ہٹا دیا، کہا کہ مجھے یہ نماز سے غافل کر رہی ہے. محراب کو اتنا خوبصورت بناتے، اتنا چمکاتے، اس میں پھول پتیاں بناتے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پورا تصور، پورا خیال اسی پھول پتیوں کی طرف جائے، اس مسجد کی در و دیوار کی خوبصورتی کی طرف جائے. یہ بہتر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہمیں سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور مسجدوں کو عبادت ہی کی حد تک اس کو باقی رکھنا چاہیے، کھیل اور تماشا نہیں بنانا چاہیے. مسجد ایسی ہو گرمی، سردی، بارش سے تحفظ کا سامان ہو، بس کافی ہے. چھت ہو، چھپر ہو جس سے سایہ حاصل ہو، اوپر سے پانی نہ ٹپکے، دیوار ہو محفوظ ہو، وہاں ہوا نہ آئے کہ سردی میں ٹھنڈی لگے، دھوپ میں گرمی لگے، دھوپ لگے. تو مسجد کا جو خاکہ ہو، مسجد کی جو در و دیوار ہو، بس اتنا کافی ہے کہ وہ پردہ کرے، گرمی اور سردی اور بارش سے بچا سکے، یہ کافی ہے. پہلے مسجدیں تھیں کچی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. آپ جائزہ لے لیجیے مسجدوں کا کیا حال ہے. مسجد کی روحانیت ختم ہو رہی ہے. مسجد میں لوگ پیسہ لگانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، چمکانے کے لیے لاکھوں پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے حاضری نہیں دیتے ہیں. ہمارے ملک میں بے نمازی بہت زیادہ ہے اور نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں. اللہ ہمارے بوڑھوں پر رحم فرمائے. یہ بستیوں میں جو بوڑھے بوڑھے افراد ہیں، اگر یہ بوڑھے نہ ہوں تو بہت بڑا المیہ ہوگا کہ فجر کی اذان نہیں ہوگی مسجدوں سے. ضرورت ہے تربیت کی، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سیرت کو سیکھیں، مسجدوں کو آباد کریں. مسجد کی در و دیوار پر بے جا پیسہ خرچ کرنا
یہ کوئی بہت بڑی عبادت اور نیکی نہیں ہے۔ ہاں، مسجد بنانے کے لیے مسجد کی جو مطلوبہ اخراجات ہیں، جس میں ایک نارمل طور پر، سمپل طور پر مسجد بن جائے، اس میں یقیناً پیسہ خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ مسجد کو چمکانے کے لیے صرف چندہ دینا، مسجد کے چمکانے کے لیے، خوب سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، جھومر کے لیے، لمبے لمبے مینار کے لیے، اور خوب پیسہ اس میں لگانا کہ خوبصورت ہو، یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو سنت کے مطابق رکھیں۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، مسجدوں کو بہت زیادہ چمکانے سے اور اس کو خوبصورت بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے، مسجد کو سادہ اور سمپل رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، رسول کا قول و عمل حجت ہے، رسول نے جو کہا ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے، حدیث حجت ہے۔ رسول جو کہتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، رسول کی بات مانی جائے گی، رسول کی اطاعت و پیروی کی جائے گی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسراف سے بچنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے، مسجد کو بہت زیادہ چمکانا سنوارنا یہ سب کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔